يا رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ نے مداحان رسول سے خطاب سماعت نعت و منقبت اور جملہ ابھی مولانا صاحب سے خطاب سماعت فرمایا، یہ سب کے سب ہمارے آپ کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے رشد و ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے. بولے سبحان اللہ. ہر انسان جو دنیا میں جی رہا ہے وہ دارالعمل میں ہے. کہاں ہے؟ یعنی آپ یہ عمل کے گھر میں جی رہے ہیں. عالم، پیر، فقیر، آقا، یہ یہاں پہ دو فرشتے ہیں، آپ کے اچھے کو بھی اور برے کو بھی لکھ رہے ہیں. کس کو لکھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ یہاں بیٹھے یہ نیکیوں میں شمار ہے. جو وقت آپ نے گپوں میں، شپوں میں، لوگوں کی برائیوں میں آپ نے گزارے، ان کا حساب تمہیں دینا ہے. اور یہ جو نیکیاں کر رہے ہیں اس کا حساب تمہیں ملے گا. وہاں اپنے کو حساب دینا ہے. جو خطائیں ہم نے کی ہیں، جو برائیاں ہم نے کی ہیں، ان کا ہمیں جواب دینا ہوگا. اور اس کا ہمیں اجر ملے گا جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ سمجھ کے اس پر عمل کریں. جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. کون بولو؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ بولو. خطاب آپ کرتے، تقریر عوام کرتی ہے، خطیب تو سنتا ہے. سبحان اللہ. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس نے 3 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ. بولیے بابا صاحب کتنے؟ ہاں کیا پڑھا؟ سورہ اخلاص پڑھا. یہ کتنے دیر لگیں گے؟ ممکن ہے کہ ایک منٹ میں بھی آپ پڑھ لو، اچھی طرح سے بھی پڑھو گے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا اجر مل گیا. کتنا؟ یہ 3 ہی دفعہ پڑھنا. یہ دیکھیے گپوں میں کتنا نقصان ہو رہا ہے میرا، دنیا داری میں کتنا نقصان ہو رہا ہے میرا. دنیا کے الجھنوں نے اللہ اس کے رسول سے کتنا دور کر رکھا ہے ہم کو کہ ہمیں اپنا عیب نہیں لوگوں کے عیب نظر آنے لگے. اور صحابہ کرام کی زندگی یہ ہے کہ جب ان کی زندگی سے سارے عیوب ختم ہوتے تھے، ختم ہو گیا، تب ایک تنکا کو پکڑتے اور کہتے مولا مولا کاش میں آدمی نہ ہو کہ یہ تنکا ہو. یہ خوف خدا کا مولانا صاحب، یہ خوف خدا کا عالم ہے. اور آج ہمارے خوف خدا کا عالم دیکھیے. اگر نماز جاتی ہے تو جانے سے کوئی احساس نہیں. اگر ہم برائیاں کرتے ہیں تو بولے ہونے دو، ہمیں کوئی احساس نہیں. لیکن جو جتنا خوف خدا میں لرزتے تھے صحابہ کے لیے متفق علیہ حدیث سیدنا شاہ عبدالمجید محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ یعنی اکثر و بیشتر صحابہ ایسے گزرے ہیں جو ایمان لانے کے بعد خطاؤں کے طرف توجہ نہ فرمائے. ایسے صحابہ رات بھر روتے تھے، گناہ نہ کر کے رات بھر روتے تھے. آج ہم یہ گناہ کر کے بھی معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے. ابھی حضرت بتا رہے تھے کہ تم ماں باپ کے خدمات کرو، تم ماں باپ کے خدمات کرو تو تمہیں جنت مل جائے گا. ماں باپ کے سامنے تو قرآن پاک میں تو تھوڑا ہی بتایا ہے
قرآن پاک میں اللہ عز و جل بندوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ تم اف بھی نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اگر پیر کے سامنے تم دو ہاتھوں بانے کھڑے ہو، ان کے پاؤں دبا رہے ہو اور ان سے تم چاپلوسیاں کر کے سوچ رہے ہو کہ ہمیں جنت مل جائے گی، یہ خواب خامی ہے، یہ خواب، یہ بد خیالی ہے تمہارے. ارے جب ماں باپ ناراض تو خدا ناراض. اب تمہیں ماں کو باپ کو راضی کرنا ہوگا تو پیر سے بھی فیض ملے گا، آقا کریم سے بھی. لیکن یہ ہے کہ ماں کے سامنے آپ کچھ نہیں کر سکتے، جوش نہیں بول سکتے. سیدنا ابا یزید بستامی قدس اللہ سے وسلم ماں کی بارگاہ میں عرض کہ حضور اپنا حکم مجھے معاف کر دو. بچپن سے ہی اللہ اللہ کرنے والا سیدنا ابا یزید بستامی قدس اللہ سے وسلم ماں سے معافی مانگتے ہیں اور ماں سے اپنے حقوق معاف کرواتے جنگل چلے جاتے. 12 سال کے بعد بال بکھرا ہوا ہے، پاؤں میں چھالا ہے، آنکھیں نم ہے، لیکن صورت بتاتی ہے کہ کوئی اللہ والا ہے. یہ صورت کی بات ہے، کوئی اللہ والا ہے. 12 سال کے بعد روتے روتے ماں یاد آئی. بولے چلو آج ماں کی کم سے کم کوئی خدمت تو نہ کر پائے تھی، آج تو کرنے آئے. تو خیال آیا کہ ہم تو کوئی خدمت کیے ہی نہیں، ہم جیسے سست آدمی نے ماں کے حقوق بھی ماں سے معاف کروا لیا ہے. اب ماں سو رہی ہے، 1 بج رہے ہیں رات، اب میں کیسے جگاؤں؟ ماں جاگے تو میں آواز ہوں. ماں جاگ گئی، ماں جاگ گئی، وضو کیا. جب پانی کی آواز آئی تب دستک دی. جو ہی دستک دی ماں تڑپ کر بولتی ہے یہ ابا یزید میں آ رہی ہوں، بیٹا میں آ رہی ہوں. دروازہ کھولا، ابا یزید کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے جاری ہیں، روئے جا رہے ہیں. ماں نے دیکھا اللہ کی بارگاہ میں دستک دراز ہو گئی. مولا مولا تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، 12 سال سے تیرے راہ میں یہ مجاہدہ کر رہا ہے، ابھی تک ان کی کیفیت کو تو نہ بدلا. مولا ان کے حالات تبدیل فرما دے. ماں کے منہ سے دعا نکلتی ہے اور حالات میں تبدیلی آتی ہے. اور واقعی اللہ والے بنے، اور ایسے اللہ والے بنے کہ علماء تمہیں بتائیں گے، علماء تمہیں بتائیں گے کہ کس طرح کے اللہ والے. بولو اللہ اکبر. یہ حدیث یہ ایک کیفیت بدل گئی. ماں کے خدمات میں سیدنا اویس پاک بن گئے ہیں. ماں کے خدمات کرتے تو غوث پاک بن گئے. اور ہم اور آپ کو اللہ میسر دے تو بزرگوں کی تعظیم کرنا سیکھو. ہاں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں سورہ اخلاص پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ یعنی قل هو اللہ شریف پڑھتے ہی رہتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشغلہ ہے، یعنی اس کی زبان پر میں جب بھی دیکھتا ہوں تو سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم ان کے مقدس عمل پر اور مہر لگاتے فرماتے ہیں کہ اس کا حشر سورہ اخلاص کے ساتھ ہوگا. ہائے ہائے کس کے ساتھ ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ایک منظر پیش ہوگا وہ پلسرات کا منظر پیش ہوگا. وہ پلسرات کے منظر کا یہ عالم ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز وہ پل ہوں گے. ہزاروں برس کی مسافرت ہوگی
نیچے جہنم کے گڑھے ہوں گے، جہنم سے بدبو آ رہی ہوگی، بندہ جو جائے گا کٹ کر گر جائے گا، لیکن اس میں ایک عاشق بھی جھومتا ہوا آئے گا، اسے حکم ہوگا تو بھی پار ہو جا، وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بھی نہیں بولے گا سلام آئے گی کہ مبارک ہے تو جنتی ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ آپ لوگ پڑھا کر ہم کو تو پڑھتے ہی نہیں آتا، نہیں محدثین نے منع کیا ناشکری کرنے میں۔ پڑھنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے، پیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، پڑھنے کے لیے عاشق کا ہونا ضروری ہے، عشق کا ہونا لازمی ہے، ورنہ ایک اس میں آزم ایسے یا مالک ہو یا یہ سبھی جانتے ہیں، یہ مالک نہیں جانتے ہو کہ مالک کون ہے، سب کا مالک اللہ ہے، بولو جانتے ہو نا؟ اگر آپ نے ایک رٹ لگا دی یا مالک ہو 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 یا مالک ہو، عاملین فرماتے ہیں کہ دنیا کے ملک کا وہ بادشاہ ہوگا اور مر جائے گا تو وہ جنتی ہوگا۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، آمد حضور صوفی نسیم، نعرے تکبیر۔ پھر اب ہم کو اردو کو پڑھتے ہی نہیں آتا، روزانہ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد جو آپ کی بقیہ نمازیں ہیں وہ ادا کریں، 2 صبح کی 4 فرض جو ہے عصر مغرب عشاء کی پوری پڑھو اور 1 سے 2 گھنٹہ یا سلام یا سلام یا سلام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، نیند بھی اچھی آئے گی اور رات بھر عبادت میں شامل کریں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا حشر جس کے ساتھ ہوگا سورہ اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، صحابہ کرام کا مجمع کثیر ہے، آقا کریم فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ بابا کو جگا دو یار، بولو ہم خودی جلدی جانے کے چکر میں چھوٹا موٹا قابض کا کام کرنا ہے، اب وہ جا چلے چکے ہیں، تھوڑی سی ادھر آ جاؤ، یہ بابا کو تو مشکل سے ہٹا کے یہاں لایا، یہ نہیں سو گئے، وہ مزہ ہے نا، پورے دن یہ کام کرتے ہیں، ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر یہ بندہ 2 رکعت صبح کی نماز پڑھے، جا کے سنت 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا تو خالی نفلیں کر لے، امام کے صاحب کے وقت ہے امام صاحب سنائیں سکھا دو، تو یہ مرنے سے پہلے ولی بن کے مرے گا سبحان اللہ، کیونکہ حلال رزق کی تاثیر ہے حضرت، ان کی روزی میں نہ کوئی چاپلوسی ہے، نہ کوئی مکر ہے، نہ ان کی روزی میں کوئی فریب ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی دھوکہ ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے نہ کہا کہ یہ تزکیہ نفس کرنے والا، اور تزکیہ نفس کے تعلق سے فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق کے وہ لوگ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں یہ جو آپ یہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا جو آپ رٹ لگاؤ گے نا، اس سے نفس پاک ہوگا، یہ جو دل ہے یہ منور ہوگا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ ورد کرنا شروع کر دو گے نا تو جب روح نکلنے لگے گی تو زبان پہ کیا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی جو دنیا میں رٹو گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ بروز قیامت سب کے سب اپنے پیشواؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، حضرت صاحب اپنے پیشواؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ وہ انسان کی روح بھی اسی قدر آسانی سے نکلے گی جو اللہ کا یاد کرتا رہے گا دنیا میں، جیسے اپنے رب لگاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب پڑھتے ہیں پڑھتے رہے، جب ٹھوکر لگے گی تب بھی بولو گے لا الہ الا اللہ، جب روح نکلنے لگے گی تب بھی پڑھو گے لا الہ الا اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے،
امام المسلمین ہیں. کیا ہے بابا صاحب؟ یہ دوسرے خلیفہ ہیں. اول کو حضرت ابو بکر، دوسرے حضرت عمر. فرماتے ہیں میرے آقا مولا کہ جس نے 10 دفعہ پڑھا، کون کیا پڑھا؟ جو کسی کو معلوم ہے کیا پڑھا؟ قل هو اللہ. کیا پڑھا؟ سورہ اخلاص. کتنی دفعہ پڑھا؟ 10 مرتبہ. تو آقا کریم رؤوف الرحیم جو صحیحین کی حدیث متفق علیہ ہے کہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دے. 10 منٹ بھی نہیں لگ رہا ہے اور آپ عاشقوں کی طرح اللہ عز و جل کی الوہیت اور محمد رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھ کے جب تلاوت قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی رکوع ایک کی تلاوت کرتے ہیں جسے سورہ اخلاص کہتا ہے، تو وہ سورہ اخلاص کی تاثیر یہ ہے کہ آپ نے 10 دفعہ پڑھا، اللہ جنت میں ایک محل تیار کر رہا ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ جس نے 100 دفعہ پڑھنے کی عادت ڈال لی، اپنے ماں باپ کو بخش دیا، قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والوں میں انہیں شامل کر لیا جائے گا. محدثین لکھتے ہیں کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں محل بن سکتا ہے، تو 100 دفعہ پڑھ لینے سے تمہارا باپ بخشا بھی تو 100 دفعہ روزانہ آپ نے قل هو اللہ شریف پڑھا تو روزی میں تنگی ختم ہو جائے گی، تمہارا سینہ نور سے منور ہو جائے گا اور تمہاری زبان پاک ہو جائیں گی، نگاہیں پاک، ایک سورہ کے عامل بن جاؤ گے. جب روح نکلے یہ بھی اگر پڑھو تو انشاءاللہ ہدایت پر روح نکلے. اور جس کے کلمہ پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے، نماز پڑھتے پڑھتے روح نکل جائے، ان کا روح نکلنا بھی آسان ہے، قبر کے معاملات بھی آسان ہے، حشر کے بھی معاملات آسان ہے اور نشر کے بھی معاملات آسان ہے. اللہ رب العالمین ہمیں روزانہ 100 دفعہ توبہ کرنے کی، کیا کرنے کی؟ توبہ کیسے کریں گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنا بھی بولیں گے چلے گا، اور نہیں تو بہترین حدیث ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 10 دفعہ اگر آپ نے ایک دم پڑھا تو تمہارے سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اگر تم نے 100 دفعہ پڑھا اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت چاہی تو اللہ انہیں بخش. یہ فضیلتیں ہیں علماء. اور یاد رہے دلیل تو بے بنیاد باتوں کی جاتی ہے. اللہ کے کلام پڑھیں گے اور بولے اتنا ثواب ہے اس کی دلیل دو، تو کیا دلیل دو؟ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ اللہ کو پڑھنا تمہارا پسند آ گیا تو پوری دنیا کے سمندروں کی روشنی بنائی جائے اور پورے جہان کے درختوں کے قلم بنائے جائیں اور پوری کائنات کے لوگوں کو کہا لکھ لو تو نہیں لکھ سکتا. لہذا کوئی دلیل نہیں قرآن کے ثواب پانے میں، کوئی دلیل نہیں اللہ اس کا رسول کو یاد کرنے میں کہ کتنا ثواب ملے گا. اور مجبور کا شیوا ہے کہ وہ گنتا ہے کہ کتنا ملے گا کہ کتنا نہیں ملے گا. عاشق کا تو شیوا یہ ہے کہ وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، لٹتا ہی رہتا ہے، لٹاتا ہی رہتا ہے اور پھر بعد میں یہ کہتا ہے کہ کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا ہے. یہ عاشق کا شیوا ہے. لہذا یہ چھوٹی سی باتیں تھی، آپ ضرور عمل کرنا. قل هو اللہ روزانہ 100 دفعہ پڑھ کے سونا، باوجود سونا اور سب کو معاف کر کے سونا. ہم نے عالمہ کی برائی کی، پیروں کی برائی کی، معاف کر دیا. ابھی تو کیسا کہتا ہے کہ تم بولو کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہیں. بولو، آپ نے بول بھی دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتا بولتا یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ حالات ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کا فقط یہ اتنا سا فلسفہ ہے کہ تم اہل سنت والجماعت پر قائم ہو. سبحان اللہ. لیکن نماز تو روزہ تو تمہیں رکھنا، تمہیں حج کرنی پڑے اگر استطاعت رکھتے ہو تو. پھر تمہیں ذکر و اذکار کرنا ہی پڑے گا.
لیکن یہ نہیں ہم مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ چلے سب سے چھٹکارا مل گیا یہ نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی کے جب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی میں جب سے آپ نے ہوش سنبھالے ہیں تب سے آپ کی ایک نماز قضا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی یہ لوگ تہجد گزار آقا مولا کا وفا شعار لوگ تھے، پوری دنیا میں پٹھانوں کے نام کو روشن کر دیا جب یہ بولا جاتا امام محمد رضا خان نے بولا ہے نا، نہیں ہوتا ہے وہ فخر سے بولتے ہمارے اعلیٰ ہم ابھی ایسے آئے لوگ کتنا پٹھان پھرتا ہے، اپنے گالی دینے کا من کرتا ہے، گالی دینا حرام ہے لیکن بولتے کہ دولت چرسی ہے، ہم تو اللہ والا رہتے سارے بورے ہیں بدماش ہیں، یہ پٹھانوں کے حال ہے۔ لیکن جب بات آ جائے احمد رضا کی حضور مفتی آ جائے ہند کی سینہ چوڑا ہو جاتا ہے فخر سے کہ پٹھان ہو تو ایسا آقا کا وفادار لہذا اب مسلک پر خوب چلیں، ہم بھی چلیں آپ بھی چلیں، لیکن نماز روزہ کا خیال رکھیں، کسی کی توہین نہ ہو جائے، معافی مانگ لیں، ماں باپ کی خدمات کریں۔ کیا بولتے بابا صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ نہیں مجھے سو رہے ہیں، چلے آپ سلام پڑھ لیں۔